السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج پھر میں حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کس چیز کا علاج تھا۔ لہٰذا آج جو علاج تھی، میں نے کل جو بتایا تھا کہ جناتوں کو کس طریقے سے یا غیبی مخلوق کو کس طریقے سے بھگایا جاتا ہے اور دوبارہ نہ آئے، اس کا علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آئیے آج پھر میں حاضر ہوا ہوں اس بات کو لے کر کے کہ ہم کس طریقے سے یہ معلوم کریں کہ یہ اس کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر یا اس کے اوپر کس چیز کی جو ہے اثرات ہیں۔ اور ایک ساتھی گروپ کے واٹس ایپ میں جو ہے میسج کیے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے دھندے میں کسی بھی طرح کا خیر و برکت نہیں ہے، کاروبار بالکل بند ہونے کو کگار پر ہیں، کاروبار نہیں چلتے اور جو ہے جو ان کا پیشہ ہے، جو ان کا روزگار ہے، بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں ایسی چیزوں کو۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ حالات کو، کہ حالات کیسے ہیں۔ حالات اگر درست ہیں پھر بھی اور لوگوں کو کاروبار چل رہا ہے اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کا روزگار نہیں چل رہا ہے، آپ کا دھندا نہیں چل رہا ہے، تو اس سے سب سے پہلے ہم کو معلوم یہ کرنا ہوگا کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے روزگار میں یا ہمارے دھندے میں ایسی کیا پرابلم ہے یا کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ اس کو جانچنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے۔ ہم ایسے نہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اس کی جانچ کرنے کے لیے جس کا کاروبار ہے، وہ دکان یا پھر وہ کاروبار یا وہ کمپنی یا فیکٹری یا جو بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس، جیسی کاروبار ہیں، وہ کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اگر جن کے پاس ہیں، جن کے نام پر ہیں، ان کا نام، ان کے ماں کا نام آپ لیں اور اس کے بعد وہاں پر ایڈ کریں کہ ان کے جو کاروبار ہیں، فلاں چیز کی کاروبار ہے، فلاں چیز کی فیکٹری، فلاں چیز کی دکانیں ہیں، تو اس کا وہ چیز ایڈ کریں اور تینوں چیز کا عدد کو ملائیں۔ اگر تینوں چیز کا عدد مل جاتی ہیں تو آپ کا حالات کا شکار ہیں، ورنہ کسی نے کچھ کرا کے رکھا ہوا ہے یا دیکھا ہوا ہے۔ اس کا دیکھنے کا اور بھی طریقے ہیں۔ دوسری بات یہ یہاں پر میں جیسے بتا رہا تھا کہ ہم کو جانچنا کس طریقے سے ہے کہ اس کے اوپر، بدن کے اوپر کیا ہے۔ تو اس کے جانچنے کے لیے اس کا نام لیں، اس کے ماں کا نام لیں اور نام لینے کے بعد اس کو معلوم کریں کہ اس کے اوپر کیا ہے، اس کی عادت کو نکالیں۔ عادت کو نکالنے کے بعد اس میں کم و بیش ہو جاتا ہے اور کم و بیش ہونے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور بھی دوسرا جو طریقہ ہے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس طریقہ کو جاننے کے لیے اس وقت لگے گی۔ اس طریقہ کو جاننے کے لیے سب سے پہلے تو ایک ساتھی اور ہمیں ضرورت ہے جو کہ آپ کے سامنے کیمرہ کو فوکس کر کے رکھے اور میں کر کے ہم کو دکھانا پڑے گا، اس لیے کہ بغیر کر کے دکھائے ہوئے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو سمجھ میں بات سے نہیں آئے گی۔ لہٰذا ہم اس پر بھی آئیں گے جو کہ ہم کو کر کے دکھانا ہے۔ جیسے کہ میں اپنے نام کو چیک کر کے دکھاؤں گا یا کسی اور کے نام کو چیک کر کے دکھاؤں گا، اپنے ساتھیوں کو دکھاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ تمام لوگ سب سے پہلے ہم سے جڑیں۔ انشاءاللہ جڑنے کے بعد جب آپ کا باری آئے گا آپ کا بھی دیکھا جائے گا۔ بپن بھائی کا کہنا ہے، بپن بھائی بھاگلپور سے جو میسج آیا ہے کہ ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہونے کے کگار پر ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو ان کے لیے سب سے پہلے ان کی دکان کو دیکھ کر کے ہم کو یہ معلوم کرنا ہوگا اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اب کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی خیر و برکت کے لیے آپ کو نقشہ لگانی ہے، تو نقش اس کی ہوتی ہے اسم اعظم کی۔ اسم اعظم جس کو ہم قرآن پاک کی مکمل، قرآن پاک کی جو صورتیں ہوتی ہیں ان کی جو صورت کے اندر الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، ایسے جتنے بھی اکچر ہیں وہ تمام اکچروں کا عدد نکالیں اور وہ لکھیں۔ جو عدد نہ بھی نکالیں تو وہ اکچر کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے بعد عدد بالکل تیار ہو جائے گی اور تیار ہونے کے بعد اسے نمنیشن کرا کے اپنے کاروبار میں، اپنے غلے میں یا اپنے جیب میں، پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، پھر ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے پریوار کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔